اس ویڈیو میں ہم الف کے عربی استعمالات کو دیکھیں گے کہ عربی زبان میں الف کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا معانی ہوتے ہیں۔ تو کل 12 صورتیں ایسی ہیں جہاں الف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو عربی زبان کی یہ 12 صورتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں مثالوں کے ساتھ بتاؤں گا تاکہ آپ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ الف عربی زبان میں کن 12 صورتوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا اس وقت کیا مطلب ہوتا ہے۔ خوشبو لگانا سنت نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی۔ النور للعطورات، ان کے پاس ہر قسم کی عربک اور فرینچ عطورات اور پرفیومز عمدہ امپورٹڈ کوالٹی میں بہت ہی مناسب قیمت پر دستیاب ہیں۔ آپ پاکستان میں کہیں بھی گھر بیٹھے ان کے عمدہ پرفیوم اور عطور منگوا سکتے ہیں۔ آج کل ان کی سمر آفر بھی جاری ہے، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے ان کا پیج وزٹ کر سکتے ہیں۔ آرڈر کرنے کے لیے آپ واٹس ایپ اور فیس بک پر رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ پیج کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ عربی زبان میں الف کے استعمال کی 12 صورتیں۔ سب سے پہلی صورت ہے تثنیہ کی ضمیر۔ یہ فعل میں استعمال ہوتی ہے، جیسے ماضی میں نصرا، نصرتا، نصرتما، یہ ان سب کے آخر میں جو الف آ رہا ہے یہ تثنیہ کا الف ہے۔ اور اسی طرح مضارع میں ینصرانی، تنصرانی، ان دونوں میں آخر میں الف آ رہا ہے نون اعرابی سے پہلے، یہ بھی تثنیہ کا ہے۔ دوسری صورت ہے علامت رفع، اور تیسری صورت ہے علامت نصب۔ یعنی عربی زبان میں جو مرفوع منصوب اور مجرور ہونے کی علامتیں ہیں، زبر زیر پیش، واو الف اور یا، تو الف ان میں سے ایک تو مرفوع ہونے کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور ایک منصوب ہونے کی علامت کے طور پر۔ علامت رفع جب یہ بنتا ہے تو اس وقت یہ تثنیہ کا الف ہوتا ہے، اس میں تثنیہ، جیسے رجلانی، رجل کی تثنیہ رجلانی، کتابن کی تثنیہ کتابانی، تو یہ جو الف آ رہا ہے یہ ان کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ اور منصوب ہونے کی علامت کے طور پر یہ اسماء ستہ مکبرہ میں آتا ہے، جب وہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ وہ 6 الفاظ ہیں، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو۔ جب یہ منصوب ہوتے ہیں اور یہ مضاف ہوتے ہیں یا متکلم کے علاوہ کی طرف، تو اس صورت میں ان کے آخر میں الف آتا ہے جو ان کے منصوب ہونے کی علامت ہوتی ہے، جیسے رأیت اخاک، میں نے آپ کے بھائی کو دیکھا۔ اخ بھائی کو کہتے ہیں، اور اخاک، اخ کے بعد جو الف آ رہا ہے یہ اس کے منصوب ہونے کی علامت ہے۔ الف کا چوتھا استعمال یہ ہے کہ یہ تانیث کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا مؤنث کی 4 علامتیں ہیں، تائے مدورہ اور تائے مقدرہ اور الف ممدودہ اور الف مقصورہ، یعنی 2 تا اور 2 الف۔ تو ان میں سے جو 2 الف ہیں، الف مقصورہ، یہ صرف الف ہوتا ہے یا کبھی یا ہوتی ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے جیسے حبلہ، اور الف ممدودہ یہ آخر میں الف ہوتا ہے اور اس کے بعد حمزہ بھی ہوتا ہے، تو یہ اس کی مثال ہوتی ہے علماء، شعراء، حمراء، تو یہ الف مقصورہ ہے۔ یہ تانیث کی علامت کے طور پر الف کا استعمال ہے۔ الف کا 5واں استعمال یہ ہے کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے جو مضارع کے صیغے ہیں، ینصرنا اور تنصرنا، جب یہ لام تاکید نون تاکید والی گردان میں آتے ہیں، یعنی جب ان کے آخر میں نون تاکید آ جاتا ہے، تو اب شروع میں لام تاکید بھی آتا ہے اس صورت میں، تو اب یہ ینصرنا شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید لگانے سے بنے گا لینصرنن،
لینصرنن، آخر میں دو نون جمع ہو گئے، ایک جمع مؤنث کا نون ہے اور دوسرا نون تاکید ہے۔ ان دونوں نونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے الف کا استعمال ہوتا ہے تاکہ پڑھنے کی جو ثقالت ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اب اس کو یوں پڑھتے ہیں لینصرنانی، تو یہ جو الف نے آ کر دو نون کو نان بنا دیا، یہ الف کا پانچواں استعمال ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ کے درمیان فاصلے کے لیے الف کا استعمال۔ الف کا چھٹا استعمال ہے منصوب کی تنوین کے لیے، یعنی کوئی لفظ منصوب ہو اور اس کے اوپر دو زبر ہو، کسی بھی لفظ کے اوپر جب دو زبر ہو تو اب اس میں جب اس کو لکھتے ہیں تو آخر میں الف بھی لکھتے ہیں۔ جیسے ابن ایک لفظ ہے، باپ کو کہتے ہیں، جب یہ منصوب ہوگا تو یہ ہوگا ابن، اب اس کو الف با اور الف کر کے لکھیں گے اور دو زبر لگائیں گے۔ اسی طرح اخن کو اخن لکھیں گے، رجلن کو رجلن لکھیں گے آخر میں الف کے ساتھ، تو یہ تنوین نصب کا الف ہے۔ الف کا ساتواں استعمال ہے الف ندبہ، اور الف کا آٹھواں استعمال ہے الف استغاثہ۔ استغاثہ کا مطلب ہے مدد طلب کرنا، اور ندبہ کا مطلب ہے افسوس کرنا، حسرت کرنا۔ تو یہ جب ہم کسی کو مدد کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں، میں کسی مدد کرنے والے کو بلا رہا ہوں تو میں بولوں گا یا ناصرہ، تو اب یہ اے مدد کرنے والے، آخر میں جو الف کا اضافہ ہوا ہے ناصر کے بعد، یہ الف استغاثہ ہے۔ اور اگر میں کسی پر افسوس کر رہا ہوں، کسی مرد پر، تو میں بولوں گا وا رجلا، ہائے افسوس اس مرد پر، تو ہائے وہ مرد۔ تو یہ اس کا یوں ترجمہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے وا بھی استعمال ہوتا ہے، یا بھی استعمال ہوتا ہے۔ آخر میں جو رجل کے بعد الف لگایا ہم نے، رجلا کر دیا، یہ الف ندبہ ہے۔ ان میں آخر میں ہا بھی لگا دیتے ہیں، جیسے وا رجلا، تو یہ اب ہا اس لیے لگاتے ہیں تاکہ افسوس کا مزید اظہار ہو سکے آوازوں کے ذریعے سے۔ یہ ہو گئے الف کے 8 استعمال۔ الف کا 9واں استعمال ہے الف منادا۔ اب آپ کہیں گے منادا کے لیے تو یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ آتے ہیں، الف تو نہیں آتا۔ ٹھیک ہے الف نہیں آتا، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منادا یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو اس میں یا کی جگہ تا لے آتے ہیں، جیسے اے میرے باپ، تو اس کی جگہ ہم کہیں گے یا ابتی، اور اے میری ماں، تو اس میں یا امی کے بجائے ہم کہتے ہیں یا امتی یا امتا، اور اس صورت میں آخر میں الف کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، یا امتا یا ابتا، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے میری ماں، اے میرے باپ۔ ٹھیک ہے، یہ محض پکارنے کے لیے ہے، اور اس سے پہلے والے جو دو تھے وہ مدد طلب کرنے کے لیے تھا، الف استغاثہ، اور الف ندبہ افسوس اور حسرت کرنے کے لیے تھا۔ الف کا 10واں استعمال ہے نون تاکید کے بدل کے طور پر، کہ جو نون تاکید ہوتا ہے اس کو جب نہ لکھنا ہو تو اس جیسے دو زبر کو الف سے ظاہر کیا جاتا ہے زیدن کر کے، اسی طرح قرآن کریم میں آپ نے دیکھا لنصفعن بالناصیہ، اب یہ لنصفعن تھا، آخر میں نون تھا، اس نون کو حذف کر دیا، اب گوئے یہ لنصفعن جو ہے، ان جو ہے یہ دو زبر کی طرح ہے نا ایک طرح سے، تو اس نون کی جگہ الف لکھ دیتے ہیں، لنصفع لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں لنصفعن بالناصیہ، تو یہ اس کا نام ہے نون تاکید کے بدل کے طور پر الف کا استعمال۔ الف کا 11واں استعمال ہے الف فارقہ یا الف ممیزہ، اس کا نام ہے، یعنی فرق کرنے والی، تمیز کرنے والا الف۔ یہ کن دو چیزوں میں فرق کرتا ہے؟ دیکھیں، ماضی میں، مضارع میں اور امر میں واو جمع کا استعمال ہوتا ہے، ماضی میں نصرو اور مضارع میں ینصرون اور تنصرون، اور امر میں انصرو۔ یہ جو ماضی، مضارع اور امر ہے، مضارع کے اندر جو ہے نون اعرابی گر جانے کی صورت بنے گی، جیسے لن ینصرو یا لم تنصرو، اور امر کے اندر تو نون گرا ہوا ہی ہوتا ہے انصرو۔ تو یہ جو جمع کا واو ہے، یہ جمع مذکر سالم کے واو کے مشابہ نہ ہو جائے، یا یہ اسماء ستہ مکبرہ کی حالت رفیع والے واو اخو کا، ابو کا، اس واو کے مشابہ نہ ہو جائے، اس مشابہت سے فرق کرنے کے لیے اس واو میں جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ مکبرہ کے مرفوع ہونے کی حالت والے واو میں، اور ماضی، مضارع اور امر کے جمع کے واو میں فرق کرنے کے لیے ماضی، مضارع اور امر کے واو کے بعد الف لکھ دیتے ہیں۔ ہم جب لکھتے ہیں نصرہ
تو الف نہیں آتا، نصرا اس میں تثنیہ کا الف آ گیا۔ اب جب ہم لکھتے ہیں نصرو تو واو ساکن ہے، ضمیر ہے، ان سب نے مدد کی، آخر میں الف بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ مکبرہ کے واو سے فرق ہو جائے۔ الف کے استعمال کی 12ویں اور آخری صورت ہے الف نسبت۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ویسے تو نسبت کے لیے آخر میں یا لگا دیتے ہیں یا اور تا دونوں لگا دیتے ہیں، جیسے نفس سے نفسی، نفسیتن، یہ دونوں ٹھیک ہے، لیکن بسا اوقات اس سے پہلے الف بھی لگا دیتے ہیں اور الف کے بعد نون آ جاتا ہے، جیسے نفس سے نفسانی اور روح سے روحانی۔ تو اس کی آپ کو اور بہت سی مثالیں بھی مل جائیں گی۔ یہ وہ الف ہے جو نسبت کے لیے ہوتا ہے، اور نسبت کے لیے یہاں یا بھی ہے اور الف بھی ہے، تو اس کا نام ہے الف نسبت۔ یہ الف کے استعمال کی ہم نے کل 12 صورتیں دیکھی ہیں۔ آپ کو اب عربی زبان میں جہاں بھی آپ الف کا استعمال دیکھیں گے تو ان 12 میں سے کسی ایک میں سے ہی انشاءاللہ وہ صورت ہوگی۔